اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات سورہ مبارکہ نحل کی آیہ کریمہ ہے جس کا نشان 90 نمبر کی نشان پر موجود آیت ہے۔ ہمارے میر جد برادران نے امام بارگاہ میں گھڑی نہیں لگائی ہوئی تاکہ پڑھنے والا آزاد رہے، مگر کیا کریں کہ نماز ظہر کا وقت کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 1 بجے 35 منٹ ہے، تو 35 منٹ میں دیکھیں میں کیا کہتا ہوں۔ ارشاد حضرت احدیت اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ بتحقیق اللہ یامر بالعدل والاحسان، حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ وہ خود بھی عادل ہے اور خود بھی محسن ہے، ہمیں بھی وہ عادل دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی مہربان دیکھنا چاہتا ہے۔ عدل کا تقاضا اور ہے اور احسان کا تقاضا اور ہے۔ عدل کا تقاضا خطرناک، مشکل، اللہ سے اس کا عدل نہ مانگیے گا، اس کا احسان مانگیے گا۔ اگر اللہ سے ہم نے اس کا عدل مانگ لیا تو بھائی جیسے میں مخلوق ہوں ایسے چیونٹی بھی اسی کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے مکھی بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو اگر عدل پر اس نے عدل کا قلم چلایا تو شاید ہم تو 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا اس سے عدل نہیں، یا اللہ ہمارے اوپر اپنا احسان، کرم، مہربانی، بخشش، عطا، ہمیں بھی وہ چاہتا یہ ہے کہ تم عدل کا بھی ساتھ رکھو اور احسان سے بھی کام لو، یعنی جہاں عدل کا تقاضا ہو وہاں عدل کرو، اور جہاں معاف کر سکتے ہو وہاں معاف کرو، جہاں درگزر کر سکتے ہو وہاں درگزر کرو۔ اور عزیزو، بہت بڑا پیغام ہے عدل الہی اور احسان پروردگار۔ میں پہلے والی نقطے کے اوپر کچھ دیر رکنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو عدل پر خلق کیا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو عدل پر باقی رکھا ہوا ہے، اور عدل اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ وہ توحید کے بعد ہمارے ہاں اصول دین میں
میں اس بچے سے بھی اگر پوچھوں گا کہ اصول دین بتاؤ تو یہ چھوٹا سا بچہ، بزرگوں کو تو زیادہ پتا ہے مگر یہ چھوٹا سا بچہ یہ اصول دین مجھے گنوائے گا۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، 5 اصول دین کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے عزیز، ہماری جان، ہمارے سنی بھائی توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد قیامت کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں توحید کے بعد عدل اور نبوت کے بعد امامت، یعنی ہم 5 اصول دین مانتے ہیں، ہمارے بھائی 3 اصول دین مانتے ہیں۔ تو ویسے بھی بحث بھی یہی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی توحید کے بعد تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے ذرا حوصلہ دیجئے تاکہ میرا سفر مجھے یاد ہی نہیں رہے کہ میں کیسے آیا ہوں۔ اللہ کی توحید کے بعد ہم اللہ کے بارے میں ایک اور عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ ہے عدل۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عادل ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ کی صفت عدل صفت ہے تو اس کی تو اور بھی صفات ہیں، تو آپ صرف عدل کو ہی کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ اس کی اور صفات، وہ قادر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تو آپ کو توحید کے بعد تو کہنا چاہیے تھا توحید، عدل، قدرت، حیات، رزق ہے، پھر آپ بولتے نبوت۔ تو آپ کے تو 25-30 اصول بن جاتے ہیں۔ پھر نبوت کے اندر عصمت، معجزہ، علم، تو نبی کے ساتھ 3 چیزیں جڑتی ہیں، اللہ کے ساتھ 8-10 چیزیں جڑتی ہیں۔ پھر جب امامت کی بات آتی تو بات آتی عصمت، علم، جسمانی قوت اور معجزہ، تو پھر اور 4 اصول بن جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے بارے میں بات آتی تو پھر جنت، دوزخ، تو معلوم ہوا کہ 5 اصول دین کی جگہ 25 اصول دین ہو جاتے۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے توحید کے فوراً بعد عدل کہا، نہ اس کے حیات کو یاد کیا، نہ اس کے رزق کو یاد کیا، اور نہ ہی اس کی قدرت کو یاد کیا۔ یہ عدل الہی کو تمام اللہ کی صفات میں غالب اور حاکم کیوں مانا ہے؟ عزیزان اکرامی، میں اس کا جواب دیتا ہوں، آگے بڑھوں۔ بات تو بہت ہی سامنے کی ہے مگر کرنے کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی صفت عدل اس کی ساری صفات پر حاکم ہے۔ یعنی وہ رازق ہے، تب سمجھ میں آئے گا جب اس کا عادل ہونا سمجھ میں آ جائے۔ وہ رازق بربنائے عدل ہے، وہ رزق دیتا ہے عدالت کی بنیاد پر، اور وہ حیات رکھتا ہے عدالت کی بنیاد پر، وہ اپنی تمام صفات کو محکوم رکھتا ہے، ایک صفت کے اندر ایک صفت کی کا محکوم رکھتا ہے، اور وہ صفت ہے عدالت کی صفت۔ اللہ عادل ہے، صحیح۔ ہم نے صفت عدل کو کیوں اصول دین میں شامل کیا؟ کچھ تو علمی ضرورت تھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور کچھ سیاسی اور سماجی ضرورت تھی۔ سیاسی اور سماجی ضرورت یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے نکل کر سامنے آئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یزید نے جو کیا ہے وہ بھی اللہ ہی نہیں کروایا ہے، جو حجاج ابن یوسف نے کیا ہے وہ بھی اللہ نے کروایا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے ظلم کو اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عادل ظالم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں اپنے مضمون کو
جگہ پر لے آیا. جب تک کسی چیز کی تعریف نہیں ہوگی اس کا تعارف نہیں ہوگا. ہر چیز کا تعارف اس کی تعریف پر منحصر ہے. آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے، اس ممبر کی تعریف ہے، اس مائک کی تعریف ہے، اس علاقے کی تعریف ہے، اس امام بارگاہ کی تعریف ہے. تعریف کی بھی تعریف ہے. اہل منطق نے تعریف کی بھی تعریف بتائی ہے. تعریف کسے کہتے ہیں؟ اچھا، تعریف اور ہے، تعارف اور ہے. جی، تعریف اور ہے، تعارف اور ہے. تو تعریف کرنے کے بعد پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوگا. تو ہمیں عدل کی تعریف کر دینی چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں. عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء. توجہ بھئی، یہ علمی گفتگو سننے کے شوقین بیٹھے ہیں. ویسے بھی یہ امام بارگاہ حسینی یونیورسٹی کی کلاس ہے. یہ ایک کیمپس ہے امام حسین کی یونیورسٹی کا. ہم نے ہر علاقے میں جو ہیڈ آفس ہے ہمارا کربلا ہے. کربلا میں جو امام حسین نے عالمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے، اس یونیورسٹی کا نام بھی کربلا ہے. اس کا یہ امام بارگاہ ایک کیمپس ہے. ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس بنے ہوئے ہیں. اور اس کیمپس میں جو پڑھنے آتے ہیں وہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی آتا ہے، یہ بزرگ بھی آتے ہیں. جی، فیکٹری کا مالک بھی آتا ہے، اس فیکٹری کا مزدور بھی آتا ہے، علاقے کا زمیندار بھی آتا ہے، علاقے کا بڑا سید بھی آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ لینے، سب کچھ لینے آتے ہیں. سب یہاں فقیر بن کے آتے ہیں. امام بارگاہ کے باہر کچھ بھی ہوں گے، امام بارگاہ کے اندر فقیر بنتے ہیں، اسی لیے جوتیاں اتار کے آتے ہیں. فقیروں کا انداز ہے نا جوتیاں اتارنا. تو جوتیاں اتار کے اندر آتے ہیں تاکہ اپنے فقر کا، اپنی ناتوانی کا، اپنی عاجزی کا مولا کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں. تو اب اہل دقت تشریف فرما ہیں اور کچھ مفاہیم سننا چاہتے ہیں، اور مجھ سے توقع بھی آپ کی یہی ہوتی ہے کہ بات کوئی سنگین ہو، اور جو سنی بھائی بھی میرا تشریف لایا ہے اسے بھی معلوم ہو کہ گئے تھے کچھ لے کر آئے ہیں. عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ. ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا عدالت ہے. ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر، جو اس کی جگہ ہے اس جگہ پہ رکھنا عدالت ہے. بھائی بہت دیر بات کرنے کا ارادہ تھا مگر جلدی عرض کر رہا ہوں. ٹوپی سر پہ رکھنے کی ہے، اگر اسے پیروں میں رکھ لیا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے. اور جوتیاں پیروں میں رکھنے کی چیز ہے، اگر اسے سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے. تو وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ عدالت ہے. اور عدالت کی ضد ہے ظلم. عدل کی ضد ہے ظلم. تو بس یہی تعریف ظلم کی بھی ہوگی. یعنی عدالت کی، عدل کی تعریف یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے. تو اس کے برخلاف ظلم کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کی جو جگہ نہیں ہے اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد. اچھی بڑی تعداد تشریف فرمائے، اندر باہر سب جتنے مومنین بیٹھے ہیں سارے سنی شیعہ بھائی مل کر صلوات عطیہ کریں. ظلم یعنی جس کی جو جگہ نہیں ہے اسے وہ جگہ دے دی جائے تو یہ ظلم ہے. اچھا، اب تعریف میں ہی تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا. وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. تو ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، تو شے کا پہچاننا
اور اس کی جگہ کا پہچاننا پھر لازم ہے. یعنی یہی اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ کون سی شے کی جگہ کون سی ہے تو ہم عدل کیسے کر پائیں گے؟ تو ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک تو ٹوپی کا پتہ ہونا چاہیے اور ایک سر کا پتہ ہونا چاہیے. ایک تو جوتیوں کا پتہ ہونا چاہیے اور پیروں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہر شے کی جگہ جب اس کو بٹھا دیا جائے تو عدل ہے. تو ہمیں دو چیزوں کا پتہ کرنا ہے. ایک ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ شے اور اسی کے مناسبت سے پھر اس کی جگہ. تو محل کا تعارف بھی ضروری ہے. محل کا تعارف بھی ضروری ہے. جب تک محل ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا، یعنی ہماری اپنی زبان والا محل نہیں، مکان، مقام، جگہ، جب تک مکان، مقام، جگہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس شے کو بھی ہم طے نہیں کر پائیں گے کہ اسے یہاں رکھیں، اسے وہاں رکھیں، اسے وہاں رکھیں. یہ جو محل ہے، یہ محل کبھی اقوال کی صورت میں ہے، کبھی افعال کی صورت میں ہے. بھئی میں فلسفہ لے کے بیٹھ گیا ہوں مگر آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں بات کروں، ورنہ مجھے رستہ بدلنا بھی آتا ہے مگر بدلوں گا نہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. مکان کی، مقام کی جب گفتگو ہوگی تو پھر اقوال، افعال اور شخصیات کو تصور میں لایا جائے گا. اقوال، کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا ہے. ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہے اور ہر ایک سے ہر بات کہنے کی نہیں ہے. تشخیص ہو جائے کہ مجھے کیا بات کہاں کرنی ہے اور کیا بات کہاں نہیں کرنی تو اسی کو عدالت کہا جاتا ہے. مثلاً خواتین کے مجمع میں کچھ ایسی گفتگو جو مردوں سے کرنے کی ہے تو یہ ظلم ہے. بچوں کے مجمع میں کچھ ایسی گفتگو جو شادی شدہ لوگوں کی ہوتی ہے یہ ظلم ہے. یعنی اتنا تو پتہ ہونا کہ بچوں سے بات کیا کی جاتی ہے، اتنا تو معلوم ہونا کہ خواتین سے کیا بات ہوتی ہے، مردوں سے کیا بات ہوتی ہے، جی سیاستدانوں سے کیا بات ہوتی ہے، تاجروں سے کیا بات ہوتی ہے، بھائی اپنوں سے کیا بات ہوتی ہے، پرایوں سے کیا بات. سارا بات پڑھے وہ مفہوم عدل کو سمجھ لیا اور مفہوم عدالت کو روشن کر دیا تو 85 فساد تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. 85 مسئلے ہمارے معاشرے کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جی یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ جو ڈھونڈا پن ہے نا، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات یہاں کرنے کے لیے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ بات کرنے کے لیے. میں ایک دفعہ ایک یوم حسین میں گیا، وہ عدلیہ کے اندر یوم حسین تھا. 20% شیعہ تھے، 80% یا ہندو تھے یا عیسائی تھے یا ہمارے دوسرے مسلمان مسلکوں کے لوگ تھے. اب اگر اس مجمع میں آ کر میں امام بارگاہ کسی خطاب کروں، جو امام بارگاہ میں خطاب کرتا ہوں، تو وہ ان کے لیے جس نے پہلی مرتبہ کوئی خطاب سن رہا ہوگا اہل بیت کے بارے میں، اس کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، اس کے لیے قابل برداشت ہی نہیں. وہ نہ صرف سمجھے گا نہیں بلکہ الٹا سمجھے گا. تو اتنا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں کیا بولنا ہے. وہاں شاعر حضرات، وہاں منقبت خان حضرات، وہاں نوح خان حضرات جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کلام ہونا چاہیے جو وہاں پر پڑھ سکیں اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، اور مسئلہ ہو یا نہ ہو سمجھ میں تو آئے. کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، مگر سمجھ کے بھی نہیں گئے، بس آئے اور چلے گئے، کوئی لے کر نہیں گئے. تو ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے.
ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے کہاں کیا بات کی جائے۔ دیکھیے سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحت نہیں رکھا۔ سید رضی چاہتے تو مولا علی کے کلام کا مجموعہ نہج البلاغہ اس کا نام رکھ دیتے نہج الفصاحہ۔ فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے۔ فصاحت اچھے الفاظ بولنا، اچھے الفاظ کا انتخاب، اچھے الفاظ آنا۔ مجھے پتہ ہو اچھے الفاظ، آپ کو پتہ ہو اچھے الفاظ، اچھے الفاظ، ادبی الفاظ، انہیں ایک فصاحت کہا جاتا ہے۔ مگر ان الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ مثلا دسترخوان لگا ہوا ہو اور میں شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب یہ والا کھانا میل فرمائیے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کیجئے، ذرا اس والے کھانے سے اپنے دہن کو، اپنے ذائقے کو اچھا کیجئے، اور یہ والا کھانا تو ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے چنے ہوئے الفاظ، بڑے سجے ہوئے الفاظ میں بول رہا ہوں، مگر یہی سارے چنے ہوئے سجے ہوئے الفاظ ماہ مبارک رمضان میں دوپہر 2 بجے دسترخوان لگا کر میں بولوں، وہ کہیں گے بھائی الفاظ بہت اچھے تھے مگر یہاں بولنے کے نہیں تھے۔ علی بتائیں گے کہ کیا لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صحیح لفظ کا استعمال اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء علی محلہ، ہر لفظ کو اس کے مقام پر بولا جائے، ہر لفظ کو اس کے مقام پر بولا جائے۔ یہ ہے اقوال کے بارے میں عدالت۔ افعال کے بارے میں عدالت کیا ہے؟ افعال کے بارے میں عدالت صحیح جگہ پر صحیح کام انجام دینا، یہ عدالت ہے افعال میں، فعل میں۔ صحیح وقت پر صحیح کام کا انجام دینا، صحیح وقت، کہاں ہنسنا ہے، کہاں رونا ہے، کہاں مسکرانا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں دیر سے آنا ہے، کہاں وقت سے پہلے آنا ہے، کہاں جانا۔ یہ عدالت کا افعال کے باب میں گفتگو آئے گی، کون سا فعل کب انجام دیا۔ وضع الشیء علی محلہ، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ اسی طرح شخصیات کے بارے میں عدالت، شخصیات کے بارے میں عدالت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی شخصیت کو ایک جیسا اس کے ساتھ رویہ نہیں ہوگا، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کس کو کیا ماننا ہے۔ بھائی خبردار، کسی کی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مگر سب کو برابر کہنے والا بھی شیعہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب کو ایک جیسا ماننا بھی عدالت نہیں ہے۔ یہیں سے میں گریز لوں گا، عدالت کے کچھ تقاضے ہیں، عدالت کے کچھ تقاضے ہیں، عدالت کے کچھ تقاضے ہیں۔ عدالت کا پہلا تقاضا تفریق ہے، سب کو ایک جیسا نہیں کہو، فرق رکھو۔ مولا کی خدمت میں باپ اور بیٹے دونوں آئے، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، دسترخوان لگا ہوا تھا، مولا نے غلام قمر سے کہا کہ بدنہ لے کر آؤ، لوٹا لے کر آؤ۔
سلپچی منگائی، مولا نے باپ کا ہاتھ خود دھلوایا اور قمبر سے کہا بیٹے کا ہاتھ تم دھلو۔ قمبر بیٹے کا ہاتھ تم دھلو۔ اور جب قمبر بیٹے کا ہاتھ دھو رہے تھے تو حضرت نے فرمایا اگر تم اکیلے آئے ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ دھلواتا، تم باپ کے ساتھ آئے ہو، برابر نہیں ہو۔ قربان جائے مولا علی کی تعلیمات کو۔ ہر ایک کا سب کو برابر، تفریق عدالت کا تقاضا ہے، سب کو برابر نہیں کہا جا سکتا، سب ایک جیسے نہیں ہیں جی۔ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ ہمیں مساوات کی دعوت نہیں دیتی۔ اتنا ہم نے یہ لفظ سنا ہے اسلام دین مساوات ہے، تو میں اسلام کے الف سے آشنا نہیں ہوں۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، یہ اسلام دین عدالت ہے۔ مساوات تو کہتے ہیں سب کو برابر کرو، دو بھوکے ہیں دو روٹیاں ہیں۔ مساوات کہتی ہے کہ ایک روٹی ایک کو دے دو، دوسری روٹی دوسرے کو۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے۔ ممکن ہے کسی کی بھوک 1.5 روٹی کی ہو اور کسی کی آدھی روٹی کی ہو، تو ایک کو آدھی روٹی دو، ایک کو 1.5 روٹی دو۔ یہ عدالت ہے۔ اور مساوات کہہ رہی ہے کہ ایک ایک بانٹ دو۔ اب ایک کی بھوکی نہیں تھی آدھی روٹی کی تو انہیں اسے زیادہ کھلا دی، اور ایک بھوکا رہ گیا، تو یہ عدالت کہاں ہوا؟ یہ ہے اسلام بھائی۔ الحمدللہ ہم اسلام ان سے لیتے ہیں جن کے گھر میں اسلام اترا ہے۔ لہذا ہمارا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس گھڑے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم جس چشمے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ عدالت اور ہے مساوات۔ اسلام دین مساوات نہیں۔ یہ جو مساوات والے لوگ ہیں نا یہ بڑے حضرت ہیں۔ 2 بچوں نے ایک ساتھ اسکول میں داخلہ لیا، یہ میری مثال پرانی ہے، زاویہ نیا ہے۔ 2 بچوں نے ایک ساتھ اسکول میں داخلہ لیا، ایک نکمہ کون ذہن جی سوتا رہتا ہے، اسکول نہیں جاتا، پڑھتا نہیں ہے۔ اس نے کئی سالوں کے بعد جا کر خود کو تیسری تک پہنچا دیا۔ کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس ہوا۔ اور ایک دوسرا بچہ ذہین، ہوشیار، محنتی، محنت کرنے والا، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور وہ میٹرک میں آ گیا۔ یعنی جس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی وہ میٹرک میں آ گیا، اور ایک نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی تو وہ تیسری میں آ گیا۔ اب جو مساوات والے لوگ تھے وہ آئے وزٹ پر، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، دونوں پہ ہوا خرچہ دیکھا، دونوں پہ جو توانائیاں لگی ہیں وہ دیکھی، کہا یہ دونوں کا خرچہ ایک ہوا ہے، ایک ہی تاریخ میں داخل ہوئے، دونوں کا GR نمبر بھی برابر ہے، لہذا ان پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، وقت ایک جیسا لگا ہے، تو انہیں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اساتذہ نے کہا حضور کیا کریں، کیسے ایک ساتھ کریں؟ کہنے ہاں ٹھیک ہے ہونا تو ساتھ چاہیے مگر کیسے کریں اب اس پہ سوچتے ہیں۔ تو کہا آپ ہی بتا دیجئے کیسے کریں؟ کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا جو ہے یہ تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، وہ 10ویں والے کو میٹرک میں تیسری میں لے آؤ، وہ 10ویں والے کو میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ مزاج دیکھ لیا آپ نے مساوات پسندوں کا؟ یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ مساوات پسند لوگ جو ہے نا یہ اتنے خطرناک ہیں، یہ پھر نتیجہ دیں گے کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت۔ عدالت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق بات کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، جی نبی تم جیسے ہیں، جی تو پھر نبی کی ساری چیزیں تم جیسی ہونی چاہیے۔ تمہارے تو ہاتھ سے خون نکلتا ہے، نبی کے ہاتھ سے دودھ نکلتا ہے۔ جب امام حسین کو بھوک لگتی تھی
اور سیدہ کچھ فاصلے پر ہوتی تھی، تو نبی اتنا رونا بھی حسین کا پسند نہیں کرتے تھے، اور فوراً امام حسین کے دہن میں سرکار اپنا انگوٹھا دے دیتے تھے، سرکار کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا، اور امام حسین ہمک ہمک کے دودھ پیتے تھے۔ ایک دن نبی کے انگوٹھے سے دودھ پی رہے تھے، نبی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پیار کرتے کرتے فرما رہے تھے، حسین آہستہ آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہمارا اور امام حسین کا ایک جیسا مان لینا، نبی کو اور ہمیں ہمارے لیے ایک جیسا سوچ لینا، یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے۔ کبھی کسی اور موقع پر اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، بحث بڑی لطیف ہے۔ تقاضا عدل اور ظلم جو کرتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں اللہ کے یہاں نہیں ہیں معاذ اللہ، جس کے ہاں وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی وہ عادل ہوگا، اور اللہ پورے معاشرے کو عادل دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پوری کائنات عدل کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے جی، اور ظلم تو اللہ کو بال برابر بھی پسند نہیں ہے جی۔ اللہ ظلم کا اتنا بھی منظر پسند نہیں کرتا۔ یہ مولا علی کا جملے ہیں کہ کسی چیونٹی کے منہ سے گندم کا چھلکا چھینا جائے، گندم کے دانے کا چھلکا چھین لیا جائے۔ چیونٹی اپنے حصے کا رزق لے جا رہی تھی، اس کے منہ سے گندم کے دانے کا چھلکا چھین لیا جائے، یہ ظلم بھی علی پسند نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تم حاکم بنانا چاہتے ہو، حاکم تو اللہ نے بنایا تھا، ماننا چاہتے ہو، بنے میں تو علی بہت پہلے سے تھے، گزشتہ 25 سال سے علی ہی حاکم تھے، لیکن جب ماننے پر آ گئے کہ اب مانیں گے ہم آپ کو، تب مولا نے فرمایا کہ پھر میں ایسے چلوں گا، اگر ایک گھر میں فاقہ ہو اور برابر والے گھر میں بریان پکائی جا رہی ہو تو میں وہاں سے ضبط کر کے وہاں دے دوں گا۔ اگر کسی کا حق چھین کر کوئی شخص اپنی عورت کے لیے پازیبیں خرید کر لے آیا اور کسی کے حق کے پیسوں سے کسی کی عورت نے پازیبیں پہن لی، میں پازیبیں اتروا لوں گا اور اس حقدار کو حق پہنچواؤں گا۔ برداشت کرو گے مجھے؟ پہلے تو سب نے کہا کہ یا علی ہم آپ کو قبول کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، اور جب پہلی مرتبہ مولا علی نے جی سب کو ایک جیسا حصہ دیا تو کہنے لگے ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہم نے تو زیادہ تلوار چلائی ہے، تو کیا احسان کیا ہے ہم نے تو زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جتنا پیٹ تمہارا ہے اتنا ہی پیٹ ان کا بھی ہے، انہیں بھی اتنی روٹی چاہیے، تمہیں تمہارے حساب سے روٹی چاہیے۔ حتیٰ اپنے بھائی کے ہاں دعوت پر بلائے گئے، حضرت عقیل نے دعوت پر بلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے پاس پیسے کم ہیں، تو آپ مجھے زیادہ دیجئے بیت المال سے پیسہ۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم نے طے کیا ہے کہ جتنا دیتے ہیں اسے آدھا کر دیں گے، ہم آپ کا پیسہ کم کر دیں گے۔ بڑے بھائی سے بات کر رہے ہیں مولا علی، حضرت عقیل مولا علی سے عمر میں بڑے ہیں، حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں مولا علی، 4 بھائیوں میں سب سے کم سن مولا علی ہیں۔ عقیل مولا علی سے بڑے ہیں عمر میں، بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کا حصہ جتنا دیتے تھے اس سے آدھا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا میرا حصہ زیادہ کر دیں۔ کہنے لگے بچ جاتا ہے تبھی تو دعوت کی ہے نا، کیا دید ہے مولا علی کی، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تبھی تو میری دعوت کی ہے جی۔ عدل علی برداشت نہیں ہو پائی امت کو، مولا علی کی عدالت، قتل علی لشدت عدالت ہے، علی کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علی شہید عدالت ہے، اور مجھے اور آپ کو علی کے دستور حیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذات سے عدالت کو شروع کروں، اپنے گھر تک لے جاؤں، اپنے اداروں تک لے جاؤں، اپنے محلے اور شہر تک لے جاؤں، اپنے ملک تک لے جاؤں۔ عزیزو، حسین
شہید عدالت ہے. حسین نے اسے نہیں مانا جسے نہیں ماننا تھا. وَضُ الشَّيْءِ عَلَى مَحَلِّهِ ذہن میں ہے نا آپ کے. ہر ایک کو اس کے مقام پر بٹھانا. حسین نہیں مانتے تھے کہ اس کی جگہ ہے. لہذا فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ عدالت کا اعلان تھا مولا حسین کی. اور جب کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو پیغام دیا کہ آگے والے بھی یہی کریں. ہر ایک کو اپنا بڑا نہ مانے. جی اگر اس قابل نہیں ہے تو اس کو احترام نہ دیں. احترام اسے دیں جو احترام کے قابل ہو. مقام اسے دیں جو مقام کے قابل ہو. حسین شہید عدالت ہے. میرے مولا کو جب کربلا میں مارا جا رہا تھا، حبیب جیسا دوست مارا گیا، زہیر جیسا دوست مارا گیا، علی اکبر جیسے کا جنازہ اٹھا لیا، قاسم جیسے کی میت اٹھا کے لے آئے، عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے. جب امام حسین نے ایسے ایسے عزیزوں کے جنازے دیکھ لیے اور اب کربلا کے میدان میں اکیلے نظر آئے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت امام حسین نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا اور خطاب میں فرمایا ام علی دماء سبختها ام علی شریعت بدلتها ام علی سنت بدلتها. کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ کوئی میں نے سنت مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور دور سے آواز دے کر کہنے لگا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کا بدلہ تم سے لینے آئے ہیں. تمہارے بابا علی نے جو ہمارے بڑوں کو مارا تھا، اب علی کے بچوں سے بدلہ لینے آئے ہیں. آپ آمادہ ہو گئے پرسہ دینے کے لیے؟ میں ان ظالموں سے کہوں گا علی کا بدلہ علی کے بیٹوں سے لیتے ہیں، یہ علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے کیوں لے رہے ہو؟ یہ علی کا بدلہ علی کی پوتیوں سے کیوں لے رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، آئمہ اہل بیت کی دعائیں ملتی ہیں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. امام حسین کو مارنے آئے تھے، یہ جناب زینب کے سر سے چادر کیوں اتار رہے ہیں؟ یہ سکینہ کے گوشوارے کیوں اتار رہے ہیں؟ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب بی بی سے کوئی مانگتا نا کہ مجھے اپنے گوشوارے دے دو، تو یہ کریم دادا کی پوتی ہے، یہ کریم باپ کی بیٹی ہے، جناب سکینہ دے دیتی. مگر سخت منظر ہے کربلا کے میدان میں، ایک شخص نے ایک ہاتھ سر پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے گوشوارے چھین لیے. جب تک زندہ رہی نا، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی تھی بابا میرے کان دکھتے ہیں، کیونکہ اماں زینب میرے کانوں میں درد ہوتا ہے. امام سجاد کو بار بار آ کے کہتی تھی میرے کانوں میں درد ہوتا ہے. اجرکم اللہ. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی. یہ شامیانہ باہر لگا ہوا ہے، اس کے اندر بانس کھڑے ہوئے ہیں لکڑی کے. جی اس خیمے کو روکنے کے لیے لکڑی کی چوب ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے جل رہے تھے تو وہ خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے اور جلتی ہوئی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے اور پھر وہ بچ کر دوسری طرف سے آتی ہے، پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، جس کی وجہ سے اس وقت دکھائی نہیں دے رہا، اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا آگے تو آگ چل رہی ہے، تم کہاں آگ میں جانا چاہتی ہو؟ تو کہتا ہے وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حسین کی بہن زینب ہے، اور وہ چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی.
آپ کی یہ سالانہ مجلس مولا کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو گئی. بس 2 جملے اور سن لیجئے. آج 14 محرم ہے. آج یہ قافلہ کوفے میں گیا ہے. 11 محرم کو جو قافلہ کربلا سے چلا تھا وہ 15 محرم تک کوفے میں رہا ہے. اور جب کوفہ پہنچے ہیں نا تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. اہل بیت کے بچوں میں سے، اسیر بچوں میں سے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو ایک گھر کی چھت پہ کھڑی ایک عورت جس سن رہی تھی، اس نے اپنی کنیز کو بلا کے کہا کہ میرا شوہر تیرا مالک سفر پہ گیا ہوا ہے، اس کے صدقے کے طور پہ کھجوریں لے جا، کچھ پانی لے جا. ان اسیروں کو پانی اور کھجوریں جا کے دے دے تاکہ میرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے. کنیز لے کے گئی، اسی بچے کو جا کر کھجور دی کہ بچہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں تو میں تمہارے لیے کھجور لے کر آئی ہوں، پانی لے کر آئی ہوں. اس بچے نے دانا ہاتھ میں لیا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے. سمجھداریاں قربان ہو اہل بیت کے بچوں پر. اس بچے نے وہ کھجور کا دانہ واپس رکھ لیا. وہ جو کھڑی چھت پہ دیکھ رہی تھی اسے تعجب ہوا کہ یہ کیا کہا ہے اس نے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر آئی اور جناب زینب کے قریب جا کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تم کون ہو جو کہہ رہی ہو کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ اب اگر کوئی غربت میں چاہنے والا مل جائے، غربت میں کوئی جاننے والا مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے اس سے لپٹ کے روئے. بی بی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ تو کہنے لگی بی بی اگر یہ بازار نہ ہوتا تو میں نام بتاتی ہے. جیسے ہی اس نے ادب کا اظہار کیا نا، جناب زینب کی آواز آئی، ام حبیبہ پہچانو کہ تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے. وہ جو نیزے کی انی پہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے. اے ام حبیبہ زین العابدین اسیر ہے، علی اکبر کو مار دیا، بیویوں کو اسیر بنا دیا. ہم پر امتحان کی گھڑی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.